ریحان اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز غازی یوسف کو بتاتے ہیں کہ ریحان کی حالت بہت نازک ہے اور اسے فوری طور پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہ سن کر غازی یوسف فوراً الف کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، میں تم سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں، پلیز تم اپنا دل ریحان کو ڈونیٹ کر دو۔ یہ بات سن کر الف کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرا دل نکال کر ریحان کی سرجری کر دیں۔ ڈاکٹر مجبور ہو کر الف کا دل نکالتے ہیں اور ریحان کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس قربانی کے بعد الف کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اٹلی میں اورنگ زیب کو بھی ریحان کے لیے ایک ڈونر مل جاتا ہے۔ وہ فوراً الف کو کال کرتا ہے، لیکن الف کا فون بند ہوتا ہے۔ اورنگ زیب پریشان ہو کر فوراً پاکستان آ جاتا ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر سالار اسے بتاتے ہیں کہ الف ریحان کو اپنا دل دے کر مر چکی ہے۔ یہ سن کر اورنگ زیب کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حیرت سے غازی یوسف کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس وقت ریحان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ غازی یوسف سے پوچھتا ہے کہ الف کہاں ہے، مگر غازی یوسف جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ترکی چلی گئی ہے، اپنی بہن الہام کے پاس۔ اورنگ زیب غصے میں غازی یوسف کے پاس آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم نے اپنے بیٹے کی شادی الف سے صرف اس لیے کروائی تھی تاکہ وقت آنے پر وہ تمہارے بیٹے کو اپنا دل دے سکے۔ یہ کہہ کر اورنگ زیب فوراً ترکی چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ریحان غازی یوسف سے کہتا ہے کہ میری بھی ترکی کی فلائٹ بک کروا دے، مجھے الف کے پاس جانا ہے۔ غازی یوسف فوراً ریحان کی فلائٹ بک کروا دیتا ہے اور ریحان ٹرکی چلا جاتا ہے۔ اورنگ زیب کو پتہ چلتا ہے کہ ریحان ٹرکی پہنچ گیا ہے تو وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ وہاں ریحان اور اورنگ زیب سے الف کے بارے میں پوچھتا ہے تو اورنگ زیب ریحان کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ غازی یوسف نے الف کا دل نکال کر تمہاری سرجری کروائی ہے اور اسی وجہ سے الف کی موت ہو گئی ہے۔ سن کر ریحان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، مگر وہ پھر بھی یقین نہیں کرتا۔ تب اورنگ زیب اسے ڈاکٹر کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہے جس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ الف مر چکی ہے۔ سن کر ریحان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے اور خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ کچھ دن بعد ریحان ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو وہاں اسے الف جیسی ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ریحان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ الف کی بہن الہام ہے۔ ریحان فوراً الہام کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ الف نے مجھے اپنا دل دیا تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر الہام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ الہام ریحان سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی ماں اور الف کی قبر پر لے چلو۔ ریحان فوراً الہام کے ساتھ پاکستان آنے کی ٹکٹ بک کرواتا ہے اور دونوں پاکستان پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں الہام اپنی ماں اور الف کی قبر پر جا کر بہت روتی ہے اور اپنے دل کا غم نکالتی ہے اور اپنا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ اس دوران ریحان غصے میں غازی یوسف کے پاس جاتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ نے الف کو مارا، آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ غازی یوسف روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے یہ سب تمہاری زندگی کے لیے کیا، میں نے تمہاری محبت میں یہ قدم اٹھایا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن ریحان اسے معاف نہیں کرتا اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ریحان الہام کو مریم کے ریسٹورنٹ لے جاتا ہے اور وہیں پر سب کے سامنے الہام کو شادی کے لیے پرپوز کر دیتا ہے۔ الہام کو بھی اپنی زندگی میں ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ فوراً ہاں کر دیتی ہے۔